اگر زمین سے ایک ہی لمحے میں تمام مچھر ختم ہو جائیں تو انسان کی پہلی کیفیت خوشی کی ہوگی، مگر یہ خوشی دراصل لاعلمی سے جنم لیتی ہے، کیونکہ کائنات کا نظام جذبات پر نہیں، حکمت پر قائم ہے۔ مچھر ہمیں حقیر، بے فائدہ، محض تکلیف دینے والی مخلوق محسوس ہوتی ہے، مگر اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ یہی مچھر اس باریک توازن کا حصہ ہے جسے اگر ایک جگہ سے ہٹا دیا جائے تو پوری زنجیر ہل کر رہ جاتی ہے۔ ان کے بچے پانی میں زندگی کو سہارا دیتے ہیں اور یہ خود بے شمار مخلوقات کی خوراک بنتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کا خاتمہ بڑے بڑے نظاموں کو خاموشی سے گرا دیتی ہے۔ تمام پودے جو زندگی کی بنیاد ہیں، کچھ علاقوں میں وہی مچھر ان تک پولینیشن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں پہنچ پاتا۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو سبزہ مرجھانے لگتا ہے، اور جب زمین کی ہریالی ختم ہوتی ہے تو زندگی خود کمزور پڑ جاتی ہے۔ پانی جو زندگی کی علامت ہے، اس کا توازن بھی انہی چھوٹے کرداروں سے جڑا ہوا ہے۔ مچھر کے لاروا پانی کو صاف رکھتے ہیں، گندگی کو زندگی میں بدلتے ہیں۔ اگر یہ عمل رک جائے تو پانی بظاہر موجود ہوگا مگر اندر سے مردہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی صرف نظر آنے والی چیزوں سے قائم نہیں رہتی، بلکہ ان پوشیدہ کاموں سے چلتی ہے جن پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ انسان اکثر کہتا ہے یہ کیوں بنایا گیا، مگر اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی حکمت کو کیوں پہچان نہ سکا۔ بیماری اور تکلیف اپنی جگہ حقیقت ہیں، مگر اللہ کا نظام کسی ایک مخلوق کے فائدے یا نقصان کے گرد نہیں گھومتا، وہ توازن کے گرد گھومتا ہے، اور توازن ہی بقا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالی حکیم ہے، اور حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ہمیں پسند آئے، بلکہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر درست ہو۔ مچھر ہمیں عاجز بناتے ہیں، اور عاجزی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں اس کائنات کا مالک نہیں بلکہ اس کا امانت دار بنایا ہے۔ جب ہم کسی مخلوق کو محض اس لیے مٹانا چاہیں کہ وہ ہمیں ناگوار ہے تو دراصل ہم اپنی محدود سمجھ کو اللہ کی کامل حکمت پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک جانا چاہیے، سر جھک جانا چاہیے، اور مان لینا چاہیے کہ خالق بہتر جانتا ہے۔